مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی، اس لیے خدائی کے تمام تر دعوے بھول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے، اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے امریکی سرجن کے اسلام قبول کرنے کا حیرت انگیز واقعہ، جو کہتا تھا کوئی خدا نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور یہ خدا پریوں کی کہانی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بچی نے اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اسلام قبول بھی کیا۔ تو آج کی ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہوگا۔ تو یہ بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہانی امریکہ کے ٹاپ کلاس سرجن لارنس براؤن کی ہے، جو خدا کی ذات سے منکر تھا۔ یہ کسی خدا اور مذہب کا قائل نہیں تھا اور ہمیشہ کہتا تھا خدا کا وجود اور مذہب پریوں کی کہانیاں ہیں۔ لارنس براؤن سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ خدا اور مذہب پر یقین کیوں نہیں رکھتے، جس کے جواب میں اس نے کہا نعوذ باللہ، میں ہی خدا ہوں جو انسانی جسم کے ہر اندام اور بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو مہلت دیتا ہے اور کبھی کبھار اپنے طاقت کے ایسے جلوے دکھاتا ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے کافر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر براؤن کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ سرجن تھا بلکہ پورے براعظم امریکہ میں اس کے مقابلے کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، مگر آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس نے چیخے اور دھاڑے مار کر اسلام قبول کیا؟ ڈاکٹر براؤن کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی، جہاں امریکی صدر رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر اسی ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ اس سے اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایک دن یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کے سہولیات اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ 1990 کی بات ہے، جب اس کی گھر اس کی دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا جس کی وجہ سے اس کی بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ بقول ڈاکٹر براؤن، میں خود ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا علاج صرف یہ تھا کہ اس کے پورے جسم کو چیر پھاڑ کر کے اس کے نقص کو دور کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ آپریشن کی کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ آپریشن صرف میں ہی کر سکتا تھا، مگر بحیثیت ایک باپ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی میرے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی اور میں بالکل بے بس و لاچار سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دن پہلے تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا بے بس و لاچارگی کی حالت میں اپنی بیٹی کی سانسیں گن رہا تھا۔ آپریشن کی کامیاب ہونے کا صرف 1% چانس تھا، کیونکہ میں ہسپتال کا سب سے سینئر ڈاکٹر تھا، اس لیے ہم نے انتہائی قابل اور لائق ڈاکٹرز کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا لی۔ میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ نزدیک پرے ہال میں چلا گیا۔ اس کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی موجود نہیں تھی، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر۔ الغرض وہ کمرہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنی عقیدے کے مطابق دعا مانگ سکتے تھے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر براؤن کے لیے یہ کمرہ ایک سائیکولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی، اس لیے خدائی کے تمام تر دعوے بھول گیا۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے، اثر رسوخ سے، ناممکن جیسے الفاظ میرے کتاب میں نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات کچھ کام کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ۔ میں نے پرے ہال میں ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارنے لگا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود سے انکاری رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پر لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب اور سائنس نے جواب دے دیا ہے، اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہی ذات ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی۔ اے خالق، میں صدقی دل سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میری بچی کو صحت اور زندگی عطا کر دے تو میں سارے مذاہب کا مطالعہ کر کے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا۔ میں نے صدقے دل سے یہ وعدہ کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر چلا گیا۔ پرے ہال میں مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کیا۔ وہاں افراتفری کے بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھے دیکھ کر کہا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں
नहीं, खून का दौरानिया दुरुस्त हो गया है। मैंने सर उठाकर बाकी टीम के मेंबरान की तरफ देखा और मुझ समेत किसी को भी इस मौजज़े पर यकीन नहीं हो रहा था। अलबत्ता मुझे यकीन था कि मेरा एग्रीमेंट खालिक की तरफ से कबूल कर लिया गया। इससे कबल मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना ने पैदा होने के बाद इसी दिन मेरा हाथ पकड़कर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होकर मुझे हैरान किया। डॉक्टर हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, मगर मैंने इस नामुमकिन में खालिक को नहीं पहचाना। तो दूसरी बेटी की नामुमकिन ने मुझे बांधकर खालिक की दर पर ला खड़ा किया। नाजरीन, डॉक्टर ब्राउन बताते हैं, सन 2014 में मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मुझे अपना मुआहिदा बड़ी अच्छी तरह याद था। मैंने दुनिया की तमाम मज़ाहिब की कुतब को पढ़ना शुरू किया। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ईसाइयत और यहूदियत समेत तमाम किताबें पढ़ें और इनके उल्मा से भी मुज़ाकिरात किए, मगर मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए। मैंने ईसाइयों और यहूदियों से बार बार सवाल किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ वो तीसरा कौन है जिसकी गवाही तौरात भी देती है और इंजील भी देती है, मगर वो आए बाए शाये करते रहे। कुरान ने मुझे जवाब दिया, वो तीसरी हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी तरह खुदा की जात से मुनकर एक डॉक्टर इस्लाम की दहलीज तक पहुंच गया। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत नसीब करें। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आज की इस वीडियो ने आपके ईमान को मजबूत भी किया होगा। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। वो जिससे चाहे इस्लाम की दौलत अता फरमाए और जिससे चाहे इस्लाम की दौलत छीन ले। और हमारा रब वो है जिससे अगर सच्चे दिल के साथ कुछ मांगा जाए तो वो फ़ौरन अता फरमाता है। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की ज़िंदगी और इस्लाम की मौत अता फरमाए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा इस्लामी और दुनियावी मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।